بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Everybody, very very warm welcome. حبل کا پلیٹ فارم الحمدللہ. Again we are obliged to have Dr. Asya with us. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام How are you? ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. آج کی بات بہت امپورٹنٹ میٹر کے اوپر ڈاکٹر صاحب آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. We all are aware of a very sad and a pitiful incident of killing of a child in a madrasa, جو کہ سوات میں ایک مدرسے کے اندر ایک بچے کو جو تشدد کے ساتھ اور اس کو وائلنس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. بہت ہی سورفل انسیڈنٹ ڈیفینیٹلی. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث اس لیے بنتی ہیں کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارے ایک ایسے انسٹیٹیوشنس کا نام جڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ جن کی تعلیم ہماری زندگیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہماری ڈیفینیٹلی آخرت کے لیے. لیکن جب یہ والا وائلنس اور یہ والی کلنگس جب ہماری اس طرح کے ساتھ ایسی اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو نام ساتھ میں ہمارے دین کا بھی خراب ہوتا ہے. بالکل. اور ڈیفینیٹلی ہمارے بچے جو پیرنٹس یہ چاہتے ہیں تو وہ تو ایک خوف اور ہراس کا ایک عالم ہے. میں آپ سے یہ سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی. وی شیل اسپیک اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی شیل آسک یو ملٹیپل کویسچنز اباؤٹ اٹ. کیا مدرسہ اٹس سیلف جو لوگوں کے ایک ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے، کیا مدرسہ اٹس سیلف ایک غلط جگہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں یا لوگ خوف کھاتے ہیں، اور اس کا ایک کیا رول ہے ایک سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے؟ پھر گریجولی ہم اگلی چیزوں کو اسپیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بالکل جیسے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ وہ مدرسہ جو کہ ہماری سب کی زندگیوں میں ایک بہت اہم جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے جہاں جہاں پر مسلمان کمیونٹیز موجود ہیں وہاں پر ارلی ایجوکیشن اور اخلاقیات کی جو ایجوکیشن تو آپ کو ملتی ہی مدرسہ میں ہے. جن علاقوں میں اس سے زیادہ وہ ترقی یافتہ علاقے نہیں ہیں کہ وہاں پہ اچھے سکولز کالجز وغیرہ پائے جائیں، وہاں پر تو کمیونٹی کو صرف ان مدارس کی جو ایجوکیشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایفیکیسی کا ریٹ یہ ہے کہ ان کی تو ایفیکیسی کا ریٹ 98% آ جاتا ہے. ہم لٹریسی ریٹ کی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ صرف ہمارے یہ ادھر کے پے کے اور ان علاقوں میں اور بنگلہ دیش وغیرہ میں اگر دیکھا جائے 80,000 کے قریب اسلامی تعلیم کے مدارس ہیں. اور انٹرسٹنگلی یہ سب کے سب بالکل فری آف کاسٹ ہیں. وہ آپ کو بورڈنگ بھی دیتے ہیں، وہ آپ کو خوراک بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو وہ بھی دیتے ہیں. اور ریسنٹلی آپ کو پتہ یہ جو لاہور بورڈ کے اور یہ جو میٹرک بورڈ کے جو ان کا اعلان ہوا ہے ریزلٹس میں، ان میں عموماً جو مدرسہ سے بلانگ کرنے والے طالب علموں نے جو ہیں وہ پوزیشنیں بھی حاصل کی ہیں. اور یہ بات صرف یہیں پہ نہیں ہے، یہ بات برطانیہ میں بھی ہے. برطانیہ میں بھی جو مدارس چل رہے ہیں نا اب پچھلے کئی سالوں سے، وہ مدارس جو ہے وہ جو نیشنل ریٹنگ ہے نا اس میں ٹاپ پر آ رہے ہیں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تعلیم کا معیار ہے وہ بھی کوئی گرا ہوا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدرسے کے طالب علم عموماً جو ہے اسلامی علوم کے علاوہ کمیونیکیشن سکلز بھی ان میں ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اخلاقیات کے اعتبار سے بھی جو ہے ان کا مقام خاصا اچھا ہوتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ مدرسے میں جاتا ہے یا ایک بندہ مولوی یا عالم بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم سوائے حضرت عمر فاروق کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کرنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ اگر مسند تدریس پر بیٹھ کے آئے، حفظ کرانے لگ گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ جو ہے نا انسانی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ بیچارہ مدرس جو ہے اس کی تنخواہوں کی بات آتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں کہ کیوں بھائی اس کو کیوں اتنے پیسے دیے جائیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ایک نیگیٹو ہے اپروچ ہماری جو ٹورڈز مدرسہ ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں حالانکہ مدرسے سے بینیفٹ ہر بندہ اٹھاتا ہے اور ہر بندہ اٹھانا چاہتا ہے، اور جس بندے کو بھی کوئی کار خیر کا خیال آتا ہے وہ سب کے سب مدرسہ ہی سیٹ اپ کرتے ہیں اور مدرسے ہی کو ڈونیٹ کرتے ہیں. یہ جتنے بڑے جو میں نے کہہ دیا 80,000 مدارس چل رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہم لوگوں کی سب کی کنٹریبیوشن کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نا یہ ایک ایسا پیشہ بن جاتا ہے یا لائن بن جاتے ہیں جس کو لک ڈاؤن اپون کیا جاتا ہے. تو اس کا ہم نے اسی بات کا انالیسس کرنا. یہ اتنا سیڈ جو انسیڈنٹ ہوا، مسئلہ سارا یہ کہ اگر یہ انسیڈنٹ کسی کالج میں یا اسکول میں ہو جاتا تو وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک تعلیمی نظام پر ضرور سوال آ جاتا، ہماری تربیتی جو اپروچ ہے اس کے اوپر ضرور سوال آ جاتا، لیکن دین بدنام نہ ہوتا. لیکن یہاں پر آ کے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے لبرلز ہیں نا وہ بجائے انسیڈنٹ کو مذمت کرنے کی یا ایک مخصوص رویے کی مذمت کرنے کے بجائے وہ آل ٹوگیدر مدرسہ سسٹم کو خراب کیا. اور اسی بات کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا.
تو یہ اسی بات کی طرف میں سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ بالکل غلطیاں ہم یہ نہیں کہتے ہیں، یہ انسانوں سے ہی چلنے والے ادارے ہیں، ان میں غلطیاں بھی ہیں، کئی غلط رجحانات بھی موجود ہیں جن کے اوپر بہت ٹریننگ کی اور ورکنگ کی ضرورت ہے، لیکن پلیز 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 اس کے ساتھ مدرسوں کا جو مثبت کردار ہے اس کو کوسچنبل نہ بنایا جائے. ایک تو یہ بات ہو گئی. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں بھی کسی مدرسے میں کسی استاد کا جو ہے کوئی غلط رویہ سامنے آیا تھا، تو ایک دم اس کو جو ہے نا اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. ہم نے اس پر بھی یہی بات ہی کہی تھی، ہم نے کہا تھا ہم کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا نہ دی جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے. اور دوسری بات ہے سزا اگر اس بندے کو دینے جو مدرسے سے بلانگ کرتا ہے، تو جو دوسرے معاشرے میں دوسرے انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرنے والے اتنے بڑے بڑے مجرم ہیں جو ہر روز ہم کبھی ہاسٹلس کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا اسکولوں میں خبریں سن رہے ہوتے ہیں، کبھی یونیورسٹیز میں جو اتنے بڑے بڑے واقعات ہراسمنٹس ہیں، قتل ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو پھر یہ ہے کہ واقعی سزا دی جائے. ڈسکریمنیشن آئے گی تو پھر کیا ہے کہ مجرم ذہن اپنے لیے رستہ تلاش کر لے گا. اب آئیے اس بات کی طرف کہ مدرسوں میں کیا ریفارمس ہونی چاہیے، خاص طور پہ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے. یہ جو فرحان ایک بچہ ہے، اس کو اتنا زیادہ استاد نے مارا کہ اس کے بعد جب وہ ہسپتال لایا گیا تو وہ کریٹیکل کنڈیشن میں لایا گیا اور پھر دین ہی واز پروناؤنسڈ. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ ریفارمس پہ تو ہم آتے ہیں، پہلے مطلب ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا، یقیناً بہت اچھی جگہ بھی موجود ہیں اور بہت جو ہے نا ایک اچھی طریقے کے ساتھ تعلیم بھی دی جا رہی ہے. ایک جو ہے وہ بس مچھلی جو ہے نا وہ پورے گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، بس یہ والی بات ہے. اوور آل کہیں ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کون سے غلط رویے ہیں کہ جو کہ ہمیں ان مدارس میں کہیں کہیں ہے، تاکہ اصلاح کی طرف بھی ایک چیز آئے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جو علاقے ابھی تک زیادہ تر دور دراز کے علاقوں میں ہیں جہاں پہ ابھی اتنی زیادہ تعلیم کی روشنی نہیں پھیلی، وہاں پر ابھی پرانا کلچر عائد ہے. میں نے حفظ کیا اور اپنے بچوں کو بھی کروایا، تو اس حفظ کے ساتھ تو مار کو انیویٹیبل سمجھا جاتا تھا نا. میں نے خود بھی بہت مار کھائی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے بچوں کو بھی مار پڑتی تھی. اچھا، اس کے اندر میں نے دو طرح کے رویے دیکھے. ایک تو ہمارا استاد یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی جو بیہیویئر ماڈیفیکیشن ہے یا اس کے اوپر جو ری انفورس کرنا ہے میں نے اپنی انسٹرکشنز کو اور اپنے میتھڈ کو، اس کے لیے شاید طریقہ جو ہے نا پریشر دینے کا طریقہ صرف مار ہی ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بالکل اپنے تجربات کے لحاظ سے اور ریسرچز کے مطابق جو بیہیویئر ماڈیفیکیشن پہ جو سب سے لیسٹ چیز امپیکٹ کرتی ہے نا وہ فزیکل پنشمنٹ ہوتی ہے. فزیکل پنشمنٹ آپ کے اندر ریبیلین پیدا کرتی ہے، پلس فزیکل جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ ڈی موٹیویشن پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن کے جو دوسرے طریقے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے استاد کو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن مدرسہ کلچر کے اندر، خاص طور پہ حفظ کلچر کے اندر، چونکہ بچے کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بچہ گیو ان کر جاتا ہے، تو اس میں ہوتا کیا کہ استاد سمجھتا ہے کہ شاید یہی طریقہ ہے. یہی وجہ کہ آج اتنے شہروں میں بھی بڑے اچھے سوفسٹیکیٹڈ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے نا ابھی تک اس اپروچ کو جو ہے نا بہت زیادہ اس کو ویہمنٹلی اس کو انکار نہیں اس کو کرتے، یعنی اس کو برا نہیں کہتے. اچھا، دوسرا ایک رویہ میں نے پیرنٹس کا دیکھا ہے. یہ رویہ میں نے پیرنٹس کا دیکھا ہے کہ جہاں پر ہماری اپنی سیکولر تعلیم کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی پیرنٹس کا یہ دل چاہتا ہے کہ یار ہم نے پیسے دے دیے نا، اب ہماری سردردی اتارو، کسی طرح ان کو ہوم ورک بھی کرا لیا کرو، جو کروانا ہے کروا لیا کرو، گھر بھیج دیا کرو. ایگزیکٹلی یہی اپروچ جو ہے نا وہ مدرساز میں بھی آتی ہے، خاص طور پہ حفظ سینٹرز میں بھی آتی ہے. پاکستان اس وقت دنیا کے لیڈنگ ممالک میں ہے جن میں سب سے زیادہ حفاظ موجود ہیں. ہمارے یہاں اس وقت حفظ ٹرینڈ میں اور فیشن میں آ رہا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک بہت ہی مقدس فیشن اور بہت ہی اچھا ٹرینڈ. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ جو حفظ کے لیے جو اتنی زیادہ پریشر جو برداشت کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایکولی تینوں سٹیکس پہ آتا ہے، ٹیچر پر، اسٹوڈنٹ پر اور پیرنٹس کے اوپر. پیرنٹس کا یہ دل چاہتا ہے ٹیچر کو کہہ دیں کر صاحب آپ اس کو جتنا چاہیں مار لینا، ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں کریے، میری سنتا ہی نہیں ہے، یہ میری سنتی نہیں، تو کھلڑی لا دیو، یہ ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے. اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ٹریبیوٹ جو ہے نا وہ ہم پیش کر رہے ہیں ٹیچر کو. حالانکہ یہ بات غلط ہے. جو آپ کا کام ہے وہ آپ ہی نہیں کرنا ہے، وہ ٹیچر نے نہیں کرنا. جو اسٹوڈنٹ کا کام ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں کرنا ہے، ٹیچر نے نہیں کرنا. اسٹوڈنٹ کو گھول کے نہیں وہ پلا سکتا. اور یہ سارا جو حفظ کا جو پروسیس ہے اس میں آپ بھی اپنا برنٹ لیں پریشر کا، پیرنٹس کو وہ لینا مشکل لگتا ہے. اب میں ہمیشہ ایز حفظ شعبے کی انچارج کے طور پہ ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ پیرنٹس صرف جو ہے نا 15 لائنوں کا یا ایک صفحے کے سبق کی ذمہ داری اگر لے لینا اچھی سی،
تو اب باقی کا سارا کام مدرسہ کر لے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ والا بھی ذمہ داری پیرنٹس نہیں لیتے ہیں. بچوں کے لیے ایک روٹین بنانی پڑتی ہے. حفظ کرانا آسان نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اجر کا ذکر آیا, حفظ کا ذکر, اجر کا ذکر کم آیا ہے, حافظ کا اجر کا ذکر کم آیا ہے, اس کے پیرنٹس کی محنت کا زیادہ آیا ہے. پیرنٹس کو پورے اپنے گھر کی زندگی بدلنی پڑتی ہے, پیرنٹس اس سے پریشان ہوتے ہیں. اور یہ رویہ جو ہے نا استاد کو بھی فرسٹریشن میں مبتلا کرتا ہے. نہ بچہ اس کی سن رہا ہوتا ہے, نہ پیرنٹس اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں, صرف ہی از دی اونلی ون جس سے ریزلٹس کی وہ کی جا رہی ہے. بہت سارے آپ کو مدارس میں لکھا ہوا مل جائے گا, ایک مہینے میں اگر ایک پارا حفظ نہ کیا تو یہی ہوگا. دیکھیں استاد کے ساتھ ایک ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے نا, اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی فرسٹریشن کو اس طرح سے وہ لیٹ آؤٹ کرتا ہے. اور یہ زیادہ تر آپ کو ملیں گے بھی ایسے جو انسیڈنٹس ہیں وہ حفظ سینٹرز میں ہی ملیں گے, کیونکہ حفظ کا پریشر واقعی بہت زیادہ. اب اس میں دیکھیں نا کہ کچھ پیرنٹس نے تو جا کے کہہ دیا کہ ہاں جی جیسے آپ نے کہا کہ کھلڑی لا دو, ٹھیک ہے نا, اور کچھ تو یہ نہیں چاہیں گے, ہو سکتا ہے بہت بہت رسپانسبل بھی ہوں, بہت زیادہ گھر میں کوشش بھی کرتے ہوں, لیکن ماحول تو وہ پیدا ہو گیا نا. پھر اسی ایک ادارے کے اندر ایک پیرنٹس کی طرف سے اگر اجازت مل گئی اور پھر وہ تو ایک اوور آل سب کے لیے ایک اسٹریٹجی سیٹ ہو گئی. اور ایک اور بات بتائیے ڈاکٹر صاحبہ, کیا یہ واقعی صحیح ہے, کیونکہ ماشاء اللہ آپ اس میں رہی ہیں, بچوں نے آپ کے حفظ کیا, آپ نے خود کیا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ حافظ کے ساتھ ایک شیطان ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ وائلنس جب تک اس کے اوپر نہ کیا جائے وہ کنٹرول میں نہیں آتا. نہیں, میں بالکل بھی اس کو صحیح نہیں اب کہوں یہ گی. دیکھیں یہ ہمارے فینومینا ہے, یہ ہمارے آپ کیسی بات کر رہی ہیں, اتنی بڑی آپ نے بات کر دی ہے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی کو مارا, نہ کبھی کسی کو گالی دی, نہ اپنی کسی بیوی کو, نہ کبھی اپنی کسی غلام کو. آپ مجھے بتائیں کہ اتنی ہیوج سکسیس کا جو میگنیٹ جو ہے نا, جس کی سائز اتنا بڑا ہے, وہ اللہ کے رسول نے کیسے اچیو کر لیا. وہی میں نے آپ کو بات یہ بتائی ہے کہ وائلنس جو ہوتی ہے تو وائلنس کو بگیٹ کرتی ہے. بلکہ میں آپ کو بڑی تکلیف سے بات بتاؤں, یہ کلچر پروموٹ ہوتا ہے, اٹس کائنڈ آف کنٹیجیس. جو بچے, میں اس کو سادہ مثال سے بتاؤں کہ جن بچوں نے اپنی ماں کو اپنے باپوں سے مار کھاتے دیکھا ہوتا ہے نا, وہ بڑے ہو کے خود بھی بیویوں کو مارنے والے بنتے ہیں. اس لیے کہ پاورفل آدمی کے ساتھ جو دوسرے کو اوور پاور کر جاتا ہے, اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا جو ہے نا فیسینیشن بھی اٹیچڈ ہوتی ہے کہ واؤ اس نے کیسے کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید مسائل ایسے ہی حل ہوتے ہیں. تو یہ سارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو میں اوور آل پورے پاکستان کے معاشرے کے اوپر بھی لے کے آؤں گی. جتنی ہمارے معاشرے کے اندر فرسٹریشن ہے حقوق نہ ملنے کی, وہ فرسٹریشن ہم انہی جگہوں پہ تو نکالتے ہیں. گھر میں بیویوں پہ نکال دیتے ہیں, چھوٹے بچوں پہ نکال دیتے ہیں, حفظ کے ٹیچر جو ہیں وہ حفظ کے اسٹوڈنٹس کے اوپر نکال دیتے ہیں. ادھر وہ ذرا آپ کی گاڑی کا تھوڑا بہت آگا پیچھا ہوتا نہیں, آتے ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے 98 کے اوپر 1 روپے کے اوپر جو ہے نا پستول اور وہ جو ہے نا گلے گھونٹنے پہ ہم آ جاتے ہیں. کیونکہ ہر شہری کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں نے اگر آگے ہو گئے لڑ کے اپنے حق حاصل نہ کیا تو مجھے حق ملے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں مجھے لگتا تھا شاید یہی دنیا ہے, لیکن جب ہم دنیا میں باہر نکلے نا, میں نے دیکھا لوگ بات سنتے ہیں. کینیا کے لوگوں کے ساتھ میری دوستی رہی, میری جاپانیز کے ساتھ دوستی رہی. آپ جاپانیز میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے دوسرا بندہ بولے گا بھی. اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ پیسو لسنرز تھے, بلکہ یہ ہے کہ نہ اونلی وہ انہوں نے سنی بات, آپ کی بات کو کنسیڈر کیا, آپ کی بات کا انہوں نے اثر لیا, اور اس کے ساتھ کر کے انہوں نے اپنی جو ہے نا پوائنٹ آف ویو پر اس کا اثر آنے بھی دیا, اور پھر بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے پلائٹ وے میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا. تو اس کے اندر آپ کام محسوس کرتے ہیں. حفظ کرنے والا بچہ بھی سمجھتا ہے میرے پہ یہ ذمہ داری ہے, میرا جو استاد ہے وہ پرابلم سالور ہے, انسٹیڈ آف ایک میرے لیے جلاد پیدا ہو گیا. یہ میں اوور آل کلچر کی بات کر رہی ہوں. وہ تو خیر جو انسیڈنٹ ہوا اس کی تو کوئی کسی صورت حمایت نہیں کر سکتا. اور بات یہ کہ ہیڈ ٹیچر کی بھی تو ذمہ داری ہے نا, وہ اپنے مدرسے میں کیا کلچر کو پروموٹ ہونے دے رہا ہے. اب دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ان میں اویئرنیس آ رہی ہے, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے. اب ماں باپ بھی وہ کھلڑی لا دیں والا جو ہے نا ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. یہ سب کا سب وہ ہوگا جب ہم سب کے سب جو ہے نا لو اور دو کے جو توازن کو برقرار رکھیں گے. اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ ملک پاکستان پر مہربانی فرمائے. یہ جو لوٹ کھسور کا جو ہے نا عنصر جو ہے, جو بل اس طرح سے آ جاتے ہیں, اور ڈو اور ڈائی والی جو بات آپ کے پاس جو آ جاتی ہے, وہ آپ دیکھیے کون سا نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ پروموٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ڈی موٹیویشن آ رہی ہے, لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, لوگ اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو شکایت کرنا جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. پھر جب شکایت کا موقع آتا ہے لوگ شکایت کرنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں. یہ ساری نیگیٹو چیزیں ہیں جو کہ ہماری معاشرے میں بہت تکلیف دہ طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ سیپ کر چکی ہیں. اور ہمیں یہ برائی کا ایک سائیکل ہوتا ہے,
ایک برائی کی وجہ سے دوسری برائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری برائی کی وجہ سے تیسری برائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پیچھے پرانے سائیکل پہ آ رہی ہوتی ہے. اس سائیکل میں سے ایک لنک کو جو بریک کرنا ہوتا ہے نا, بالکل اس کو کسی نے بھی بریک کرنا ہے. بہرحال اس بات کے اوپر ہم جتنی بھی ڈسکشن کریں گے وہ کم ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مدارس جو ہیں, جیسے ہمارے اسکولز وغیرہ کے اندر تربیتی ٹیمیں ہوتی ہیں, اس طرح سے ان پوائنٹس کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کریں, اور استاد کو بھی سوائے اس کے یہ بات کہنے کہ وائلنس نہ کرو, اس کو بھی طریقے بتائیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دی پریشر. اسٹوڈنٹ کو بھی بتائیں اور پیرنٹس کو بھی بتائیں. یہ کام جو ہے نا ہیڈ ٹیچر کا ہے, جو بھی وہاں پر بیٹھا ہے, جو بھی وہاں کا جو منتظم ہے, جو اس پورے شعبے کا انچارج ہے, یہ کام اس کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی وہ جو ہے نا ان واقعات کی روک تھام ہو سکے گی. اسی طرح جو ہے ایک میں آپ کو وہ جہاں پر آپ نے یہ بات کی نا کہ مدارس ہی کیا بری چیز ہے, تو اسی جب خبر کے ساتھ جب یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی آئی اور الجزیرہ نے بھی یہ خبر لگائی کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد نا ایک بچہ جو ہے نا سیکشولی ابیوزڈ ہوتا ہے. اب ویسے تو وہ خبر جو ہے جنرل ہے, لائک اس کا کوئی تعلق مدارس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جہاں پر وہ خبر آ رہی ہے نا اس فرحان مرحوم کی کلنگ کی, اس کے ساتھ ہی یہ خبر کو بھی ساتھ لگایا جا رہا ہے. اگین ان کا دونوں کا زبردستی لنک جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اگین وہی وہ والا رویہ ہے جس کو کہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم قطعاً کسی چائلڈ ابیوز کے حق میں نہیں ہیں, لیکن غلط چیز کو غلط جگہ پہ پلیس نہ کیا جائے. امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور مسائل کے حل نکالنے کی طرف آیا جائے بجائے گیس لائٹنگ کے, بجائے صرف جو ہے نیگیٹو کرٹیسزم کے. میں یہ سمجھتی ہوں. بالکل زبردست بات ہوگی. ایک ایسی چیز ایک سے قرآن جو کہ ایک ہمارے ہر ایک کے جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے, اسی سے ڈرا کے یا اسی سے متنفر کر دیا جائے, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر کے. اور جب قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود, آپ کو پتا ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ, ایک اس چیز کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نرمی اختیار کرو. اور جب اس کے لیے جب ہم وہی بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے, ہمارے صحابہ کے دلوں کے اندر قرآن تھا, ہمیں اس ہسٹری سے اور ہمیں اس تاریخ سے کیا چیز ہمیں وہاں پہ ملتی ہے, کسی جگہ پہ کہاں سے وائلنس وائلنس ملتا ہے, کسی جگہ پہ اگریشن نظر نہیں آتی, اور کہاں سے یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس شیطان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں اور یہ ڈال کے اس طرح کے ساتھ بنا دیا گیا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے ایکشنز کو. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں جب بھی اپنے حفظ مراکز کا دورہ کرتی ہوں تو وہاں پہ جن لوگوں کی منزلیں ہو جاتی ہیں, جن کے 10 سے آگے پارے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ منزل کچی ہونے کا مسئلہ آتا ہی آتا ہے. میں ہمیشہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک میکنزم کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ تمہارے مشکل پارے ہیں, یہ تمہارے جو آسان پارے ہیں, ان کو تم ایسے کر سکتے ہو. اس طرح سے کر کے والدین کی میں ذمہ داری لگاتی ہوں کہ سبق آپ یاد کرا کے بھیجیں, اور ایک سبق کے ساتھ پچھلے 2 سبق سن کے بھیجیں. جب آپ کی سب کی جو ہے اس پہ کنٹرول اچھی ہوگی, گرپ اچھی ہوگی, تو آپ کی خود بخود منزل مضبوط ہوگی. تو اس طرح سے کر کے یہ نہیں کہنے کا ہوتا کہ پرابلم سالونگ کی طرف آیا جائے. پریشر کو ڈیل کرنا ہے, پریشر کا علاج کرنا ہے. صرف استاد بھی آپ کا کیا خیال ہے یہ سب کچھ کر کے وہ بہت خوش ہوتا ہوگا؟ قطعاً خوش نہیں ہوتا. وہ بھی اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوتا ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی نا کہ شیطان کو مارنے کے لیے مجھے یہ کرنا تھا. اٹ نیور ورکس فار اینی ون. صحیح بات ہے, بالکل زبردست. ایک موٹیویشن, ایک میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ عربوں میں یہ چیز تھوڑی ساری, آپ مڈل ایسٹ میں لے لیں تو کم ہے, سنس آئی ہیو بین دیئر. وہاں پر ایک تو جو وہاں کے اساتذہ بھی ہیں ان کو بھی بہت فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. دوسرا, بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو اور کلچر میں انکریج کیا قرآن جاتا کی ہے, بڑی اہمیت ہے, اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ایون یہاں تک کہ بچوں کے جب ایگزامز ہوتے ہیں ان کو کیش پرائزز دیے جاتے ہیں, ان کو کیش میں, کیونکہ میرے بچے کو بھی لائک ہی یوز ٹو گیٹ دوز, ان کو چیکس ملتے ہیں ان لوگوں کو. ان بچوں کے لیے بڑی ایک جو ہے نا وہ موٹیویشن کا باعث بنتی ہے. ایک فرق ہے نا, ہم یہ جو ہے نا ریزلٹس کے بارے میں جب ایمبیشیس ہو جاتے ہیں نا کہ بس ہم نے ہر صورت لے کے ہی لینا ہے, اور وہ میں ایک بڑی اچھی بات ہے, وہ کبھی بھی قرآن کی حفظ کی تکمیل کے اوپر زور نہیں دیتے ہیں. آپ کو ان میں سے بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے کئی لمبی لمبی صورتیں حفظ کی ہوں گی, 4 پارے حفظ کیے ہوئے, 5 پارے کیے ہوئے, 17 کیے ہوئے, وہ ان کو دہراتے رہتے ہیں. اٹ نیور از دی رول. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جب تک ختم نہیں ہوا جب تک بیٹھنا ہی نہیں ہے, اور پھر ختم ہو گئے تو جب تک منزل یاد نہ ہوگی نا وہ جب تک کرنا نہیں. تو تھوڑی سی اس رجحان کو بھی ختم کیا جائے. قرآن یہ میں ٹھیک ہے کہ قرآن کے حفظ کی بہت زیادہ فضیلت ہے, لیکن قرآن کو صحیح پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی اور اس کا اثر لینے کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کو ایک سورس آف پنشمنٹ یا ایک سورس آف فورس نہ بنا دیا جائے, اس کے بجائے اس کو وہ کیا جائے. تو یہ عربوں کی جو آپ نے رویے کی وجہ ذکر کی, اس کے اندر یہ والی بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ جی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحبہ, بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. بہت سارے ہمارے ہم رورل ایریاز میں یا کہیں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جہاں پہ لوگ اتنی زیادہ افورڈیبلٹی کے بھی جن کے عنصر ہیں, اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں ڈاکٹر صاحبہ, بہت پیچھے چلے جائیں
تو یہ مدارس اور یہی چیزیں تو تھی جو انیشیٹو تھیں، جہاں پہ آپ کو پراپر دین اور دنیا دونوں کی نہیں، تعلیم آج دی بھی جاتی ایسا ہی تھی. ہے، آج بھی تو ایسا ہی آج ہے، بھی ایسا ہی ہے. تو سینیریو چینج تو یہ نہیں ہوا. جگہ غلط نہیں ہے، اس کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کی وہ اصلاح کی چیزیں ضرورت غلط ہے. ہے، بالکل. ان جگہوں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بلکہ ان کو ایک درست ایک معیار کے اوپر لا کے ان کو بلکہ زیادہ ایک بہترین جگہ اور مثال بنانے مؤثر کی مرکز ضرورت ہے. بنایا جائے، ایک کیونکہ مؤثر بنایا مسلمانوں جائے. کے پاس تو مسجد کے علاوہ کوئی کمیونٹی سینٹر ہوتا ہی نہیں ہے، تھا. اور یہ سب کی کلیکٹیو کولیبریٹڈ ذمہ داری ہے. کولیبریٹو ذمہ داری ہے، ہر ایک کے اوپر ہے. انشاءاللہ حکومت سے لے کے اساتذہ سے لے کے پیرنٹس سے لے کے بچوں تک ہر ایک کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کی جو امپورٹنس ہے اس کی طرف بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے. غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح اور غلط کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر ویورز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں کو سننے کی اور پلیز غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.